إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز للقائل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. तमाम किस्म की तारीफ बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सदावार। बादो दरूद सलाम के नजराने हों तमाम अंबिया कयाम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन, आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा की तिलावत की गई। इसी तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पेश की गई। उसी की रोशनी में आपके सामने कुछ गुफ्तगू होगी कि हम और आप इस दुनियावी जिंदगी में रहकर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया है, इनायत किया है, इस दुनिया के अंदर रहकर सिर्फ दुनिया ही में मस्त मगन न हो जाए, सिर्फ दुनिया के बंदे मत बन जाए, बल्कि इस दुनिया के अंदर रहकर हम वो अमाल करें, हम वो काम करें कि जो हमेशा की हमारी जिंदगी है
یعنی آخرت کی زندگی ہماری اس سے سمر جائے، وہاں پر ہمیں کسی پریشانی اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر وہ اعمال کر لیں، وہ کام کر لیں جو ہماری آخرت میں ہمیں اور آپ کو کام آنے والے ہیں، اس کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دے، اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ چوکنا کر لے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین وہاں قیامت کے دن اپنے بندوں کا حساب لے گا، ان کے ایک ایک اعمال کا اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ جب بندہ نام اعمال میں دیکھے گا کہ اس کی زندگی کے ہر چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے لکھ دیا ہے، تو وہ جو پریشان ہو جائے گا، مصیبت میں رہ جائے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ تو لہذا ایسی صورت حال میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، اے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی، آدمی کی دنیاوی لذت و عیش و عشرت کو، ساری چیزوں کو، ساری خوشیوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس کے تعلق سے اپنے آپ کو فکر مند کرو، اور اس کے تعلق سے تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں فزور القبور فإنها تذکر الموت، اے لوگوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اے لوگوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت کرنا انسان کو موت کی یاد دلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ قبریں انسان کو موت کی یاد دلا دیتی ہے کہ آج وہ انسان، آج وہ لوگ جو اس کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، جو اس کے بھائی ہوا کرتے تھے، جو اس کے خاندان اور سماج والے ہوا کرتے تھے، جو اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس کے دکھ درد میں ساتھ رہا کرتے تھے، آج وہی لوگ بیچارے قبر کے اندر مدفون ہے تنے تنا، وہاں پر سوائے ان کے اعمال کے کوئی اور چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ ایسے لوگوں کو جب بندہ دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو جب دیکھتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ تھے آج وہ تنے تنا آخرت کے منزل کو طے کر رہے ہیں، تو انسان کے اندر خود بخود اللہ رب العالمین کے طرف سے اس کے یہاں خود بخود تیاری کرنے کی سوچ اور فکر آ جاتی ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیار ہو جائیں جس دن میں ہمارا یہ بھائی چلا جا چکا ہے، اور جس کے تعلق سے ہمارے بھائی پر یہ دن اور ایام گزر رہے ہیں، ہمیں بھی اس ایام کی ان دنوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر لمحے پر، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کا خوف کھانے اور آخرت کا ڈر رکھنے کی تعلیم ہر موقع پر دی ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ وفی روایت اخری 100 مرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں ایک دن کے اندر اللہ رب العالمین سے 70 اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے استغفار کیا کرتے تھے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے اور بخشائے تھے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سر اور پیر تک، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطا کار ہیں، حرام خوری ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔
ساری کی ساری برائیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، آخرت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اس دن ہمارا حال کیا ہوگا، جس دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کا خوف پاتے رہو۔ یاد رکھنا قیامت کا زلزلہ، قیامت کی بھوچال بہت ہی خطرناک ہوگی، بہت ہی زیادہ بھیانک ہونے والی ہے۔ اس دن کا معاملہ کیا ہوگا کہ ایک اونٹنی جو اپنے عمل کو اٹھائے ہوئے ہوگی، اس عمل کو وہ گرا دے گی۔ اس دن کی شدت یہ ہوگی، اس دن کی تمادت یہ ہوگی کہ عمل والی اونٹنی اپنے عمل کو گرا دے گی۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نشے میں بالکل مست ہے، ایسا لگے گا کہ یہ نشے میں ہے، لیکن ان کو اللہ کے عذاب نے چکھ لیا ہوگا، اللہ کے عذاب کے گرفتار ہو گئے ہوں گے یہ لوگ۔ اس طریقے سے اس کی حالت ہو جائے گی، لوگ پسینے میں شراب بور ہوں گے، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، سورج کی تمادت اور تپش ہوگی، اس میں لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو پائیں گے۔ لوگوں کو پیاس کی طلب ہوگی، لوگوں کو پانی چاہیے ہوگا، لیکن وہاں پر ہمارے اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے اعمال نہیں ہے، تو نہ تو ہمیں اس گرمی سے نجات مل سکتی ہے، نہ تو وہ حوض کوثر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں پانی مل سکتا ہے کہ جس کو پینے کے بعد دوبارہ کبھی پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موڑ پر آخرت کے تعلق سے فکر مند رہنے کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے پیچھے مت پڑو، اس دنیا تمہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی جتنا تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان الدنیا لا تسر بقدر ما تضر تسر قلیلا وتأثر طویلا، یہ دنیا تمہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی جتنا تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ یہ تھوڑے سے لمحے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں خوش کر دے گی۔ دنیا کی تھوڑی سی نعمت پا کر ہم اترانے لگتے ہیں، ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، ہم لوگوں پر فخر دکھانے لگتے ہیں۔ یہ دنیا تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں خوش رکھے گی اور یہ لمبی مدت تک کے لیے ہمیں اور آپ کو غم میں ڈال دے گی، پریشانی میں ڈال دے گی۔ دنیا کی تھوڑی سی لذت پا کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزارے، انجام کیا ہوگا؟ ایک لمبی زندگی جو قیامت کے اندر ہے، قیامت کے بعد آنے والی ہے، اس کے لیے اس کے اندر ہمیں اور آپ کو پریشانی اور مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، لکھتے ہیں محمد اللہ کی اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ کے گورنر تھے، جب مدینہ کے والی اور ذمہ دار تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک لباس کو ایک بار اگر پہن لیے تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، قسم قسم کے کھانوں کو کھایا کرتے تھے، ان کے دفتر کام کرنے لگتے تھے، لیکن جب انہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا، مسلمانوں کا والی اور ذمہ دار بنا دیا گیا، تو آخرت کا خوف کتنا آ گیا، آخرت میں جواب دہی کا خوف اتنا ان کے اندر آ گیا کہ وہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے، دبلے اور پتلے انسان ہو گئے تھے۔ لوگوں نے جب ان کی بیوی سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو بڑے یاد و نعمت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا، کیا ہو گیا ہے کہ آج بالکل پریشان سا لگ رہا ہے، آج اس کے پاس کپڑے
صحیح سالم نہیں رہتے، آج کھانے کے لیے ان کے پاس اچھے پکوان موجود نہیں ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب سے مسلمانوں کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے تب سے راتوں کو سوتا نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن کن لوگوں کے تعلق سے میں کون سا جواب دوں گا کہ میری رعایا کس حال میں اپنے رشتے کی مدد کر رہی تھی، کن لوگوں کے تعلق سے میں جواب دوں گا۔ میں تو صرف اپنے جواب کے لیے پریشان ہوں، ایک پوری امت کے لوگوں کا جواب کیسے دوں گا؟ یاد کے دن اور وہاں پر جواب صحیح کی ذکر کس طریقے سے ہمارے اقدام کے اندر موجود تھی۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت کہتے ہیں لوگوں سے کئی حال یا الہی، اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کئی حال یا الہی لیس لخیر العمل سوء عمل کثیر ثابت عظیم قلیل۔ کہ میرے رب میرا معاملہ کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا؟ میرے پاس تو نیک اعمال ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس نیک اعمال نہیں ہے، برے اعمال کا ایک لمبا سلسلہ لگا ہوا ہے، اچھے اعمال تو ہمیں کہیں دکھ نہیں رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، وہ ابو بکر ہے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ اس کائنات کے تمام لوگوں کے حقوق کو میں نے ادا کر دیا سوائے ایک شخص ہے جس کے حق کو میں نے ادا نہیں کر پایا ابھی تک۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا معاملہ کیا ہوگا، میرا کون سا انجام ہوگا؟ میرے پاس تو نیک اعمال ہے ہی نہیں، برے اعمال کے ایک لمبے طویل فہرست لگی ہوئی ہے۔ یہ اس طریقے کی فکر تھی صحابہ کرام کے دلوں میں۔ وہ محدث صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھی، موت کا وقت ہے، آخری وقت چل رہا ہے، رو رہے ہیں، پریشان لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیوں ہو رہے ہیں، کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ کالوں کو مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، میں دنیا کو چھوڑنے پر نہیں رو رہا، روتا تو اس بات پر ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور اس کے لیے سفر کا جو سامان ہوتا ہے بڑا کم ہے، ہمارے پاس نیک اعمال بہت کم ہے اور راستہ بڑا طویل ہے۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ اسی طریقے سے ہم وہاں دیکھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلاحی نے ان کے بارے میں نقل کیا وَقَالَ بِوَجْهِهِ خَطَّانِ يَسْمُدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دو کالی لکیریں پڑ گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گر گڑا کر اپنے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ان کے چہرے پر دو لکیریں کالی پڑ گئی تھی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، اور ہم آپ نے سنا ہوگا، بارہ سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ اردو قرآن عمران فرماتے ہیں کان عثمان اذا وقف على قبر فركع حتى يدل لحيته۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے
کہ وہاں کے باہر ان کی داڑھی مبارک چوٹی تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ کہتے تھے خود پر جنت والنار فلاست کی وسطی نظارہ. مسلمان جنت کا تذکرہ تمہارے سامنے ہوتا ہے, جہنم کا تذکرہ تمہارے سامنے ہوتا ہے, تم نہیں روتے ہو اس قبر پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. اے لوگوں, یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو انسان اس سے نجات پا گیا اس کی تمام منزلیں آخرت کی آسان ہو جائیں گی. جو ان سے نجات نہ پا سکا وہ انسان آخرت کی آگے والی منزلوں میں بدل اولا نجات نہیں پائے گا. اور کہتے تھے کہ میں نے کہا رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضل منه. اے لوگوں, میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کسی کو نہیں دیکھا. قبر سے زیادہ خطرناک اور بھیانک منظر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. کیا ہمارے رات کے اندر اس کی تیاری ہے؟ کیا وہ رات اس کے لیے فکرمند ہے؟ کیا ہم آپ نے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ اعمال ہے جو ہماری آخرت کے کام آنے والے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو سوچے, ہر کوئی تصور کرے کہ ابھی اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے گا, اسی وقت وہ دنیا سے چلا جائے گا. اب بتائیں وہ کہ اللہ رب العالمین کے پاس کون سا چہرہ لے کر جائے گا؟ نیکوکاروں کا چہرہ لے کے جائے گا یا برے اور بدبختوں کا چہرہ لے جائے گا؟ اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوگا یا اللہ کے نافرمانوں میں اپنے نام کو لائے گا؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ ذرا سوچو, تنہائی میں جا کر غور کرو کہ ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں, ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں, دنیاوی مسائل و مشکلات سے بچا سکتے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں؟ میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. عبادت کا حال یہ تھا کہ پیروں میں مرد اور سورج آ جایا کرتا تھا, پیروں کے اندر سورج آ جاتا تھا عبادت سے. ہمارے یہاں نمازوں کی کوئی پابندی نہیں, ہمارے یہاں قرآن مجید کے تلاوت کی کوئی پابندی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے اور بخشائے ہوئے آپ کے پیروں میں سورج آ جاتی ہے, رب العالمین کے رب کرتے ہوئے ہم اور آپ سر کا پیر گناہوں کے پتلے ہیں. ہمارا ہر قدم اللہ رب العالمین کی معصیت میں اٹھتا ہے. ہماری ہماری زبان کی ہر گفتگو اللہ رب العالمین کی معصیت سے نکلتی ہے. ہمارے کان اگر کسی چیز کو سنتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی والی باتوں کو سنتے ہیں, لیکن ہم ذرا برابر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے. ہم ذرا برابر بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا حساب و کتاب کیا ہوگا, ہمیں کون سی سزا اور سزا ملنے والی ہے, ہمیں کون سا انعام اور کون سی سزا ملنے والی ہے. کیا مشکل ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے تعلق سے فرمایا تھا, جس سے رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب حکمت القیامہ کے اندر نقل کیا. کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے اپنے جگہ سے, جنبش نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اگر وہ 5 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تب اس سے قدم وہاں سے ہل سکتے ہیں.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمری فیما اللہ رب العالمین کا سوال ہونے والا ہے، ہماری اور آپ کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ بندے بتا تجھ کو میں نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، بتا اس زندگی کو کہاں لگایا؟ اس زندگی کو میری عبادت میں لگایا یا میری نافرمانی میں لگایا؟ یا زندگی کو یوں ہی تم نے گوا دیا؟ اپنے 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو ہم رات میں کہاں لگایا؟ کس جگہوں سے لگایا؟ ہم سے یہ سوال ہوگا، ہماری پوری زندگی کا بایو ڈاٹا رب العالمین مانگے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے یا کر رہے ہیں تو بتاؤ کہ کون سا منہ نکلے کر جائیں گے، کون سا بایو ڈاٹا پیش کریں گے، اپنی زندگی کی کون سی ڈیٹیل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے؟ کیا اللہ ہم زندگی بھر سے نافرمانی کرتے رہے؟ اے اللہ زندگی بھر بے نمازی رہے؟ اے اللہ زندگی بھر ہم خیر سے اچھے کاموں سے دور رہے؟ کیا ہم یہ چہرہ لے کر جائیں گے؟ یہ ڈیٹیل اپنی زندگی کے رب العالمین کے ساتھ دیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین کے پاس ہمارا سر بلند ہو، ہم نیک لوگوں میں آئے، ہمیں اللہ رب العالمین اپنے مستقیم بندوں کے اندر شامل کر لے، تو اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، اپنی زندگی کو اللہ کے عبادت میں لگانا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا اللہ رب العالمین ہماری جوانی کے بارے میں سے سوال کرے گا۔ ایک تو پہلے اللہ رب العالمین پوری زندگی کا سوال کرے گا، اب ایک خاص سوال زندگی کے خاص مرحلے یعنی جوانی اور شباب کے مرحلے سے کرے گا کہ جوانی کا جو پیریڈ تیرے پاس تھا، اس جوانی کے ایام اور مرحلے میں تو نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے یا فرمانبرداری کی ہے؟ اس جوانی کے اہل وقت کو کہاں پر لگایا، کہاں پر صرف کیا؟ اس کا اللہ رب العالمین کو سوال کرے گا۔ اور جوانی کی عبادت یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین نوجوان اگر توبہ کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، نوجوان اگر گناہوں سے باہر آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ پہلے عمر کا سوال ہوگا، پورے زندگی کے خاص پیریڈ کا سوال ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میرے بندے بتا، میں نے تجھ کو مال دیا، مالدار بنا، روزی کمایا، طریقہ کون سا؟ حلال کا یا حرام کا؟ مال کمایا تو کہاں سے کمایا؟ طریقہ حرام تھا یا حلال تھا؟ اچھا تھا یا برا تھا؟ یہ سوال اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کرے گا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ، کہ لوگوں کے پاس لوگوں پر ایک زبان ایسا دے جانے والا، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال جو آ رہا اس کے پاس اب حلال اب حرام، کیا حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں نہیں چل رہا ہے، ہم اور آپ مال کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لیکن پیسے کمانے کا طریقہ کیا ہے؟
جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ ہے، ہم نے اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اگر ہم نے اپنے مال کو حرام طریقے سے کمایا ہے تو بتاؤ اللہ رب العالمین کے پاس کون سا جواب دے؟ کون سا جواب کا اللہ رب العالمین کے پاس جواب دے؟ یہ تو مال کے کمانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایک خاص سوال کرے گا مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے۔ یہ مال دیا تھا، اس مال کو خرچ کیا؟ کہ ایسا تو نہیں اسراف و تبذیر کا شکار ہو گیا، فضول خرچی کا شکار ہو گیا اور مال کو جو تو چاہا ختم کر دیا، حرام طریقے میں لے جا کے پھینک دیا، کہاں اپنے مال کو لگایا؟ اور اسی طریقے سے ایک آخری سوال اللہ رب العالمین فرمائے گا، کون سا سوال ہوگا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عَلِمًا، کہ تو نے کتنا عمل کیا جتنا سیکھا تھا، یعنی جتنی باتیں تم نے دین کی شریعت کی سیکھی تھی، کیا رسول کی باتوں کو سیکھا تھا، اللہ کے کلام کے باتوں کو سیکھا تھا، یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے، عمل کتنا کیا، کتنا اس پر کھڑا اترا، کتنا اس کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کیا اور عمل میں لگایا گیا۔ اگر ہم اور آپ بے عملی کے شکار ہیں، سننے کے باوجود کاروں میں ڈوب رہے رہتے تو اللہ رب العالمین کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینے کے تعلق سے تیار نہیں ہے۔ جب کون سا جواب اللہ رب العالمین کے پاس دیں گے، کیسا ہمارا اور آپ کا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب وہ دنیا سے چلا جائے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے تھے، کل فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ اس دنیا کے اندر تم ایک اجنبی کی طرح ہو، ایک مسافر کی طرح ہو۔ کیسے؟ اجنبی آدمی آپ کے علاقے میں اگر آ جائے تو کیا آپ کے علاقے کو اپنا علاقہ سمجھ لیتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ ایک مسافر آپ کے شہر آپ کے علاقے میں آ جائے، کیا اس کو اپنا شہر سمجھ لیتا؟ نہیں سمجھ لیتا۔ بلکہ اسے ایک دن اپنے گاؤں اپنے علاقے اپنے سماج میں واپس بھیجا ہے، وہ مقصد کے تحت دنیا کے اندر آتا ہے، مقصد کے تحت آپ کے گاؤں آپ کے شہر میں آیا، اسی مقصد کے تحت ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ جب تم صبح کر لو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح زندہ رہوں گا یا کیا رہوں گا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنی حیات کے اندر اپنی طاقت و قوت کے اندر جب اللہ نے صحت کیا ہے وہ اعمال کر لو جو تمہارے مرد میں کام آئے، اور اپنی زندگی سے وہ فائدے اٹھا لو، وہ زندگی کے اندر وہ اعمال کر لو جو ہمارے اور آپ کی موت کے بعد ہمیں اور آپ کو کام آئے۔ لہٰذا آخر میں ہمیں اور آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم اور آپ آخرت کے تعلق سے اپنے آپ کو سنجیدہ کریں، آخرت کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کریں،
अल्लाह के लाजवाब से होने के ताल्लुक से अपने आप को तैयार करें और उस दिन की अदाब को याद करके कम से कम रोना तो सीख ले, कम से कम उस दिन के आदाब को याद करें और उसको याद करके अपने आप को तैयार करें कि कैसे हम उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकते हैं और उसके नेमतों वाली जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपको दुआ है तुम्हारे लाभ पहले और सुनने से ज्यादा हमें और आपको अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। पैमाने जो हमने से परेशान आज है मुसीबत बता है, अल्लाह की परेशानी को उनकी मुसीबत को दूर फरमा। पैमाने हमने से जो मकरूज है तो उनके कर्ज की अदायगी को आसान जमीन अता फरमा। पैमाने हमने से जो लोग इस दुनिया में जा चुके हैं अल्लाह उनके कब्र को दूर से भर दे। अल्लाह जब तक हम उस दुनिया के अंदर ईमान पर रहे और जो भागता है तो ईमान करो आगे तकबर दरवाजा अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمتي ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.